Assalamu alaikum. Today I want to talk about two things. First, it's really sad کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد واحد خاتون مہر بانو جو ہیں وہ اپنی سیٹ ہار گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں ہاری، یہ ضرور جاننا چاہیے، کیونکہ وہ بے شک یہ ایک بہت مشکل سیٹ تھی. اس پہ صرف پیپلز پارٹی نہیں، نون لیگ بھی ان کے مخالف تھی، یعنی کہ اٹس اے بگر ووٹ بینک. لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف وہ پارٹیز نہیں تھی، پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی جو ہے اختلافات وہ بھی تھے. دوسرا یہ کہ ہر قسم کی دھونس دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی ضمنی انتخابات واضح اکثریت سے جیت گئی ہے، جو کہ بڑی خوشی کی خبر ہے قوم کے لیے، کیونکہ پی ڈی ایم اور ان کے بکاؤ دانشوروں نے جن کا کام صرف سدھائے جانور کی طرح اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے، انہیں ملک کی بقا، سلامتی، خود مختاری سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ انتخابات در حقیقت ایک ریفرینڈم تھے، وہ ریفرینڈم جو اس ملک پاکستان میں اس کو جمہوریہ قرار دینے کے باوجود کبھی نہیں کروایا جاتا، تاکہ عوام کی رائے نہ پتہ چل جائے. کیونکہ یہ عوام ہمارے پر یہ حکمران ہم پہ 40 سال سے مسلط ہیں. یہ پاکستان کے تمام سمجھدار اور پڑھے لکھے عوام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کو عوام بار بار سلیکٹ نہیں کرتی، بلکہ کچھ بیرونی قوتیں انہیں پاکستان پر مسلط کر دیتی ہیں. اور ریفرینڈم اسی لیے کسی چیز کے بارے میں نہیں ہوتا کیونکہ عوام کی رائے ان تمام قوانین سے یا جو یہ باتیں کرتے ہیں یا جو یہ مینیفیسٹو دیتے ہیں اس سے قطعی مختلف ہوتی ہے. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر جو ہے عوام کیونکہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نمائندے نہیں ہیں. یہ انہوں نے 40 سالوں میں عوام کی بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا سوائے ڈھنڈورا پیٹنے کے. اسی وجہ سے عمران خان کو عوام نے کامیاب بنایا. یہ جو ہمارے یہاں پہ بکاؤ دانشور کہتے رہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ عمران خان کے جادو میں مبتلا ہے، اس کے سحر میں مبتلا ہے، جی فین فالوئنگ ہے، اس کی کلٹ ہے. یہ بات نہیں ہے. پاکستان کی یہ عوام 40 سال سے تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ بار بار اقتدار میں آنے والے لوگ انتہائی شفاف، خود پسند، خود سر اور خود نوازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. انہوں نے 40 ضیاء الحق کے مرنے کے بعد ملک میں مہنگائی کا سیلاب برپا کر دیا، لوگوں پر آہستہ آہستہ تعلیم کے ادارے بند کر دیے، نہ کوئی اسکول کھولا، نہ کالج کھولا، نہ کوئی یونیورسٹی کھولی. مشرف کا دور اس سے ہم الگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے نہ کوئی ہاسپٹل بنایا، نہ کوئی ڈسپینسری بنائی. 2 طرح کے 40 سال میں نظام تعلیم دیے، ایک امیروں کے لیے اور ایک سفید پوش لوگوں کے لیے. سفید پوش لوگوں کا نظام جو نظام تعلیم انہوں نے دیا، وہ انہوں نے سرکاری اپنا نظام دفتری زبان رکھی ہی نہیں کہ جو ہے یہ لوگ جب یہ بچے اس قسم کے بائی پولر نظام سے نکل کے جب ملک کے سسٹم میں جائیں گے تو انہوں نے سفید پوشوں کے لیے جگہ چھوڑی ہی نہیں، نہ کوئی نوکریاں چھوڑی. ان کے لیے بے روزگاری کا ایک طوفان برپا کر دیا. آپ ڈگریز لے کے پھرتے رہیں تو آپ کے پاس اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب اپنے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہیں کہ میں 3 لاکھ روپے تک کا قرضہ دوں گا تاکہ پڑھے لکھے نوجوان دھوبی کی دکان کھول سکیں، ڈرائی کلیننگ کی دکان کھول سکیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ پڑھے لکھے نوجوان ڈرائی کلیننگ کی دکان کھول سکیں، اور وہ تعلیمیں تم نے نہیں انہیں دی. ان کے ماں باپ نے پیسے جوڑ کے ان کو کس طرح پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ڈگریاں لی اور وہ کریں کیا؟ ڈرائی کلین کی دکان کھولیں. یہ تو مینٹیلٹی ہے ان لوگوں کی جو ہمارے خدمت گار کہلواتے ہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو ایڈجسٹ کہاں کریں گے. جو آبادی کا بوم ہے اس کو کھلانا کہاں سے، اس کو پلانا کہاں سے ہے، اس کو تعلیم کیسے دینی ہے، ان کی صحت کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے، اور ان کے روزگار کا کیا انتظام کرنا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے ساری تباہی مچائی، ہم لوگ تو معصوم تھے، ہم تو بڑی ترقیاں کر رہے تھے، ہم نے تو اتنے ترقیاتی منصوبے شروع کیے. ایک ترقیاتی منصوبہ جو ان کا موٹر وے ہے اس کی داستان تو بی بی سی پر رپورٹ کی صورت میں موجود ہے، اور اس کے بدلے میں عوام کو تو صرف سود در سود قرضہ ملا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے بہت سے بینکس کو قرضہ اتارنے کے لیے پرائیویٹائز کر دیے گئے، اور بھی بہت سے ایسٹ پرائیویٹائز کیے گئے ہوں گے جن کا عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جو ہے عوام کو سود در سود قرضہ ملا اور انہیں رشوت کے طور پر ایون فیلڈز اپارٹمنٹ ملے.
انہوں نے بجلی کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اگر بجلی کے لیے کوئی منصوبے لگائے بھی تو وہ ایسے منصوبے جن کے کانٹریکٹس یوں سائن کیے گئے کہ آپ کو میں پیسہ دے رہا ہوں, آپ میرے ہی پیسے پر باہر سے بجلی گھر منگائیں, آپ کو پیٹرول میں دوں گا کریڈٹ پر جتنا آپ مانگیں گے. آپ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے مہنگی بجلی لینے کا جو کہ ہم 24 گھنٹے لیں گے. اگر ہم 24 گھنٹے آپ سے بجلی نہیں لیں گے آپ کو پیٹرول ملے گا اور آپ کا کارخانہ بند پڑا رہے, چاہے آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. یہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ترقیاتی منصوبوں میں. تو یہ وہ وجوہات ہیں چند جن کی وجہ سے پاکستانی عوام پی ڈی ایم کی پارٹی سے زہر سے زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں کہ کم از کم اس بندے نے اپنی جیبیں تو نہیں بھری. اب دوسری بات آئی کہ مہر بانو قریشی صاحبہ الیکشن ہار گئیں. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کی 2 انتہائی بڑی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. اس کی وجہ ایک اندرونی بھی ہے. ویسے اس پہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی مبارکباد دوں گی اس بارے میں کہ چلو چاہے وہ ان کی بیٹی ہیں لیکن انہوں نے ایک خاتون کو موقع دیا کہ وہ الیکشن لڑیں, کیونکہ پی ٹی آئی خواتین کی شدید مخالف ہے. یہ میرا خیال ہے بہت ہی کم سیٹس ہوتی ہیں جن پہ خواتین ریزرو سیٹس کے علاوہ الیکشن لڑ کے آتی ہیں. تو یہ ایک مشکل سیٹ تھی جس کے لیے پی ٹی آئی نے ان کے لیے کوئی کیمپین نہیں کی. وہ باپ بیٹا اور بیٹی خود ہی لگے رہے اس الیکشن میں اپنے کیمپین کرنے کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے جس کو لیڈ فواد چودھری صاحب کرتے ہیں. اس گروہ کو جنرلی عورتوں سے نفرت ہے اور خاص طور پہ شریف اور خاندانی عورتوں سے اور ایسی عورتوں سے بھی جن پر یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. تو جو ہے یہ نہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی عورت کسی سیٹ پر الیکشن لڑے یا کوئی عورت اپنی سیاسی کارکردگی کی بنا پر جو ہے وہ پارٹی میں اپنی جگہ بنائے اور وہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں اپنی جگہ بنا لے. تو اسی کے نتیجے میں انہوں نے مہر بانو صاحبہ کے لیے بالکل نہ تو ایز اے پارٹی کیمپین کی نہ کسی کو کرنے دی, بلکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو اندر سے جانتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو عورت مخالف گروپ پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہ باقی لوگوں کو جو ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں انہیں منع کرتا ہے کہ آپ نے ان خاتون کو یا جس کے بھی وہ مخالف ہیں اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, اور یہ اپنی پارٹی کی جو ٹانگیں ہیں وہ خود کھینچتے ہیں. اور اسی کا مظاہرہ انہوں نے ابھی ملتان کی سیٹ پر بھی کیا ہے. الزام لگایا کہ دس از نیپوٹزم تو پرویز خٹک کے جو رشتہ دار سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہاں بھی ہے, لیکن وہاں تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ یا تو خواتین ریزرو سیٹس پہ ہیں یا پھر جو ہے وہ مرد حضرات ہیں. یہاں پر ایک شریف خاتون تھی تو نیپوٹزم کا الزام لگا کے اپنی پارٹی کے پیر پہ کلہاڑی ماری گئی. نہ تو ان خاتون کے لیے کیمپین کی گئی اور اندر سے متعلقہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ انہیں ووٹ نہ دیں. تو بہت شرمناک ہے. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو نا اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور اس گروپ کا جو ہے نا سر اپنی پارٹی میں قلم کر دینا چاہیے, کیونکہ آج تو عوام ان کے ساتھ ہے پی ڈی ایم کی نفرت میں آپ کو ووٹ دے رہی ہے, لیکن کل کو آپ کو اس عوام کے پاس دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنی کارکردگی کی بنا پر بھی جانا ہوگا. تو اس قسم کی باتیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹریول کرتی ہیں کہ آپ اپنے پارٹی ورکر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. سو عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنی پارٹی میں عورتوں کو آگے لائیں, عورتوں کے حقوق کا خیال کریں, ان پر توجہ دیں, اور جو ہے جو آپ کی پارٹی میں عورت مخالف گروہ موجود ہیں ان کا کلا کما کریں, کیونکہ الیکشن صرف اس دفعہ نہیں ہونے, آگے بھی آپ کی پارٹی نے آنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی سسٹین کرے تو اس قسم کے ایشوز کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کل کرے سو آج کرے سو اب. اسی دفعہ بیفور جنرل الیکشنز آپ جو ہے اپنی پارٹی کا نظام سیدھا کریں. اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اللہ کرے کہ آنے والے حالات پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہوں, کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم نے اور پی ڈی ایم کے حمایتیوں نے ہر ممکن زور لگا رکھا ہے کہ عوامی رائے کو کچلا جائے گا, تو یہ حالات ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ہوئے تھے. اور ایک ہمارا بہت بڑا انٹرنیشنل دشمن بیٹھا ہوا ہے جو ایک
خوشحال پاکستان نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ خوشحال پاکستان ان کے ایک اور بغل بچے کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ ایک خوشحال ایٹمی قوت کا مالک مسلمان ملک کسی ایک بیرونی طاقتور ملک کے بغل بچے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو یہ پارٹیز جو ہیں اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول پیدا کر رہی ہیں کہ عوام ریٹیلیٹ کرے، اور اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں کہہ سکیں جی پاکستان کے اندرونی حالات ہی ایسے تھے کہ جو ہے نا یہ سسٹین نہیں کر سکا۔ سو آئی پرے فرام اللہ کہ پاکستان دنیا کی پہلی اور واحد فیل اسٹیٹ نہ ہو، کیونکہ اس کے بہت سے دشمن موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔